یقول الصیام جنہ، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان ہے، یہ ایک ڈھال ہے، ایک پردہ ہے، ایک سہارا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ما لم یخرقھا، جب تک اس کو نہ پھاڑا جائے یہ نہیں پھٹتا۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے، ایک ایسی ڈھال ہے، یہ ایک ایسا سہارا ہے۔ اب یہ ڈھال کیسی ہے؟ جس طرح لوگ میدان جہاد میں جاتے ہیں، کافروں سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں وہ سہارا سا ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ پولیس والے وہ شیشہ نما اٹھا کے اپنے سامنے کرتے ہیں تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والی کوئی گولی ہمارے چہرے پہ، ہمارے جسم پہ نہ لگے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کی کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے، ایک سہارا ہے، یہ جنہ ہے، ایک پردہ ہے۔ جب تک اس کو نہ پھاڑا جائے یہ پردہ، یہ سہارا، یہ ڈھال نہیں پھٹتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پردہ کیسے پھٹے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ مقدس میں جھوٹ بولے، روزہ بھی ہو ساتھ جھوٹ بھی بولے، یہ پردہ اس کے لیے پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر برے عمل کرے، اعمال صالح نہ کرے، بلکہ اس ماہ مقدس میں بندہ روزہ بھی رکھ کے ساتھ برے عمل بھی کرے، تو یہ جو پردہ ہوگا اس بندے کے لیے پھٹ جائے گا۔ اب یہ پردہ کیوں ہے؟ یہ پردہ ہے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک پردہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ڈھال آ جاتی ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ یا علماء نے کہا اس ڈھال یا اس پردے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ پردہ ویسے نہیں پھٹتا جب تک خود اس کو نہ پھاڑا جائے، خود تب پھٹے گا کہ جب بندہ روزہ بھی رکھے ساتھ جھوٹ بھی بولے، بندہ روزہ بھی رکھے ساتھ برے عمل بھی کرے، تو جب یہ کیفیت بندے کی روزی کی صورت میں پائی جائے گی تو یہ جو پردہ ہوگا وہ پھٹ جائے گا۔ پھر جہنم کی آگ اور بندہ جو روزے کے ساتھ ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر جو شیطان انسان کے سامنے کھڑا ہوگا، شیطان کے جو جال ہوں گے مکر و فریب والے، جب پردہ ہی نہ ہو تو شیطان کا مکر و فریب اور شیطان کے جال کے اندر انسان آسانی کے ساتھ پھنس جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ایک دیوار بنائی ہے، ایک ڈھال بنایا ہے، ایک پردہ بنایا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کا روزہ بھی رکھیں، ساتھ اس پردے کی حفاظت بھی کریں۔ اور پردے کی حفاظت تب بنے گی جب ماہ صیام کا روزہ ہو، زبان پہ کلمت الحق، سچ بات ہو، سچی بات ہو، برے عمل نہ ہو، عمل صالح کرنے والا بندہ ہو۔ اور ایک اور روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ماہ صیام کا مقصد ہے متقی اور پرہیزگار بننا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کہتا ہے کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا رہے پیاسا رہے۔ اللہ نے ماہ صیام اس واسطے عطا کیا تاکہ بندہ روزہ رکھ کر شیطان سے بچ جائے، بندہ روزہ رکھ کر حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک گزرتا چلا جائے اور بندہ نماز کے قریب نہ آئے اور تراویح کے اندر شامل نہ ہو یا آخری رکعتوں میں آ کر مل جائے تو پھر کیا فائدہ اس ماہ مقدس گزارنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں یہ رمضان کی زینت ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہم نے بس یہی سمجھا کہ صبح کھا لو، سحری کھا لو، افطاری کھا لو، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ روزے کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار تب ہی بنائے گئے کہ جب رمضان کے ساتھ ساتھ جو اعمال اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ماہ صیام جب آتا ہے جنت سجائی جاتی ہے، جنت افراد کو طلب کرتی ہے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ہم جنت اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا کر، لیکن ماہ صیام میں روزہ رکھنے والوں کو جنت خود بلاتی ہے کہ یا اللہ میں فلاں بندے کی مشتاق ہوں دیدار کی، کہ وہ بندہ میرے اندر آئے۔ اب جنت ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یا اللہ فلاں بندہ روزے سے آئے، اس کو میرے اندر بھیج دے۔ جنت کہے گی کہ یہ فلاں بندہ ہے وہ میرے اندر آئے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو جنت میں حوریں ہوں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی مالک شوہر تو نے عطا کرنے ہیں، لیکن یہ جو بندہ جس نے روزہ رکھا ہے یا اللہ اس کو میرا شوہر بنا دے۔ اب یہ عرض گزاریاں اللہ کی بارگاہ میں ماہ مقدس کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا جنت میں جگہ اور حوروں کی طلب، اور حوریں جو بیوی بنیں گی انہی کی بنیں گی جو روزہ بھی رکھیں گے، ساتھ اپنے جو خواہشات ہوں گے ان کو بھی کیا کریں گے؟ قابو میں رکھیں گے،
اور سرکار نے یہاں پہ 3 باتیں بتائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ 3 باتیں ہوئیں تو اللہ اس بندے کے 1 سال کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، سحری کتنی بڑی عبادت ہے، افطاری کتنی بڑی عبادت ہے، تراویح کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن یہ عمل اگر ہم نے روزہ رکھ کر کیے تو اللہ مزید 1 سال کے ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دے گا، مزید 1 سال کے جو اعمال ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، پھر کھانے پینے سے رکنے کا کیا فائدہ۔ پہلی بات سرکار فرماتے ہیں، سرکار کہتے ہیں جس شخص نے اپنے نفس کی بات کو مانا، نفس کی بات کیا ہے کہ نفس تو چاہتا ہے بندہ نماز کے قریب نہ جائے، افطاری کر لو پیٹ بھر گیا سستی چڑھ گئی، نفس نے کہا تراویح نہیں پڑھنی ہے تو 4 پڑھ لو 6 پڑھ لو آخر میں آ کے مل جاؤ، یہ نفس ہے، یہ نفس چاہتا ہے۔ اب یہ پہلی بات حضور نے کہا جس کے اندر یہ چیز پائی گئی، حضور کہتے ہیں مزید اس بندے کے 1 سال کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اب دوسری چیز سرکار نے فرمایا جس نے ماہ مقدس کے اندر کوئی نشے والی چیز پی یا اس کا استعمال کیا، اب اس کے جو ہے نا نامہ اعمال میں سے مزید 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ سرکار کہتے ہیں کہ بندہ روزے سے ہو، رمضان کا مہینہ ہو، کسی مسلمان پہ بہتان لگا جائے، کسی مسلمان پہ بہتان لگانے کی وجہ سے مزید جو ہے ہمارے 1 سال کی نیکیاں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے نفس کی نہ مانی، اللہ رسول کی مانی، اور اگر نشہ آور چیز کا استعمال نہ کیا اور کسی مسلمان پہ بہتان نہ لگایا، اس کیفیت میں اب کوئی بندہ ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ رحمت، ماہ برکت کو گزارے گا تو پھر جنت کی حوریں طلب کریں گی یا اللہ اس کو میرا شوہر بنا دے، پھر اس کیفیت کے اندر جنت طلب کرے گی کہ یا اللہ اس کو میرے اندر بھیج دے۔ اور ایک اور روایت میں سرکار کہتے ہیں ماہ مقدس میں کبھی بھی کوتاہی مت کرو۔ اور اگلی بات سنیں گے ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں 12 مہینے سال کے ہیں، 11 ماہ جو ہیں یہ امت کے لیے رکھے گئے ہیں، یہ بندوں کے مہینے ہیں۔ اور سرکار کہتے ہیں یہ 1 مہینہ ہے ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا، حضور کہتے ہیں یہ رب کا حق ہے، یہ رب کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، حضور کہتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سرکار نے کہا اس ماہ مقدس میں کوتاہی نہیں کرنے۔ کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں روزہ رکھ کر اس میں کوتاہی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، اس کے اندر اس کے حق کو پورا کرنا ہے۔ اب بندے کا بندہ حق مارے تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن جو اس ماں کا حق مارے گا سمجھو وہ رب کا حق مار رہا ہے، اس ماں کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور جتنی روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ ماہ سیام کا ادب، تعظیم و تکریم اور روزہ رکھنے والوں پہ جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، اتنا ہی گناہ ڈبل ملے گا اس بندے کو جو اس ماہ سیام کے اندر کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، سستی کرے گا۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈبل ثواب ہے، 1 سجدہ کرو 1500 نیکیاں ہیں، فرض پڑھو 70 فرض جتنا ثواب ہے، نفل پڑھو فرض جتنا ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم نے کوئی سجدہ چھوڑا، کوئی گناہ کیا تو گناہ بھی ڈبل ملے گا۔ جہاں پہ باقی مہینے میں 1 گناہ بندہ کرتا ہے 1 گناہ ملے گا، اس ماہ مقدس میں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ذمہ کے اندر ڈبل گناہ شامل ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں سرکار اس میں ام ہانی روایت کرتی ہے، اس میں بھی وہی سارے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں کوتاہی مت کرو، اور سرکار نے فرمایا جنت ایسے لوگوں کو طلب نہیں کرتی۔ اس میں سرکار نے 2 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، فرمایا جو اس ماہ مقدس کا حق نہیں پہچانتے، اس میں زنا کرتے ہیں، اس میں شراب پینے والے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا عظمت و شان والا مہینہ، پھر بھی بڑے بڑے گناہ اس کے اندر کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ کام نہیں کرنے اس کے اندر۔ اب حدیث سنیے، ایمان انسان کا کیسے تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا سرکار کی امت پہ۔ حضور کہتے ہیں ماہ مقدس میں روزہ دار کا سونا عبادت ہے، بندہ روزہ رکھ کر سو جائے، نماز کے ٹائم پہ نہ سوئے، ویسے سو جائے، حضور نے کہا یہ جو سونا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا۔ سرکار کہتے ہیں بندہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہو، اس کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اس کے لیے تسبیح بن جاتی ہے، کہ بندہ زبان سے بے شک تسبیح نہ پڑھے، جب بندہ چپ کر کے بیٹھے گا، اپنے روزے کا حیا کرے گا، اپنے روزے کا تحفظ کرے گا، زبان سے بری بات نہیں کہے گا، چپ رہے گا، یہ چپ رہنا بھی اس کے لیے تسبیح بن جائے گی۔ گویا یہ چپ رہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا جیسے وہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک
میں یہ ہے کہ سرکار کہتے ہیں بندہ مومن جو روزے کے ساتھ ہو اس کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتے ہیں۔ اعضاء تب تسبیح کریں گے جب اعضاء کو تحفظ دیا جائے گا، برائی کی طرف نہیں اٹھیں گے، تب یہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے جسم کو اس کی بارگاہ میں تسبیح کرنے والا ہوگا۔ حضور نے کہا رمضان میں سونا عبادت ہے، خاموشی تسبیح کرنا۔ سرکار نے فرمایا اس ماہ مقدس میں دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس میں یہ بات دیکھیں، ہماری سستی دیکھی جائے کہ اکثر ہماری قوم کا وہ حصہ کہ جیسے ہی ماہ رمضان آنے والا ہو یا آنے کے قریب ہو یا آ جائے، طرح طرح کے بہانے بنانا شروع۔ کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میرے معدے کا مرض ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے، کسی طریقے سے وہ روزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک کا فدیہ جو ایک روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے، جتنا صدقہ فطر ہے، 60 روپے کلو آٹا کے حساب سے 2 کلو آٹا تقریباً 120 روپے بنتا ہے۔ اب اس فدیے میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ جوان ہٹا کٹا بندہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہے وہ جان بوجھ کے روزہ ضائع کر دے گا، اس کی جگہ وہ فدیہ دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ فدیہ ہر بندے کے لیے دینا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ فدیہ تو ہوتا ہے ایسا شیخ فانی، ایسا بزرگ بندہ جس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، پھر وہ اپنی طرف سے نہیں، ماہر مسلمان حکیم یا ڈاکٹر اس بندے کو کہے اگر تو نے روزہ رکھا تیری بیماری بڑھ جائے گی، تو بیمار ہو جائے گا، تو قریب المرگ ہو جائے گا یا تو مر جائے گا، ماہر مسلمان حکیم یا ڈاکٹر اس کو کہے، اس کے بعد اب وہ بندہ اپنا روزے چھوڑے گا، اس کے بعد وہ ایک روزے کے بدلے جو فدیہ ہوگا وہ دینا شروع کرے گا۔ اور یہاں تک بات ہے کہ اگر بندے کے پاس صلاحیت موجود ہے، جسم کے اندر طاقت موجود ہے، بندہ جوان ہے، اب بندہ ماہ سیام میں ٹھیک ٹھاک بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب شریعت نے کہا جوان بندہ فدیہ نہ دے بلکہ اس کی قضا کرے، ماہ سیام گزارے، بعد کے دن آئیں، شوال کا مہینہ آ گیا، ذیقعد آ گیا، ذی الحج، یہ جتنے مہینے بعد میں آئیں گے اس کے اندر کیا کرے؟ روزوں کی قضا کرے۔ یا اللہ وہ بیمار ہے، گرمی برداشت نہیں کر سکتا، فقہاء نے لکھا کہ سردیوں کے سب سے چھوٹے ترین دن جس کے اندر آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے، سردیوں کے دنوں کے اندر آ کر وہ جتنے روزے چھوڑے گا اس کی آ کر قضا کرے، فدیہ نہ دے۔ فدیہ ہوتا ہے بزرگوں کا، شیخ فانی کا ہوتا ہے، جوان بندے کا فدیہ نہیں ہوتا، تو لہذا فدیہ دے کر اپنا حق نہ مارے۔ رب نے طاقت دی ہے، بعد میں روزوں کی قضا کریں، یہ قضا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ نے پہلے سے فدیہ دے دیا وہ فدیہ آپ کا نفلی صورت میں بن جائے گا، قضا پھر بھی واجب ہے۔ ہماری قوم نوافل کے پیچھے چلی گئی، ہم نے وہ فدیہ دے دیا، لیکن جو قضا ہمارے اوپر واجب ہوئی، 1 سال کے ہم نے 15 روزے 20 چھوڑے، 12 10 روزے ہم نے چھوڑ دیے، سارا سال ہم نے گزار دیا، ہم نے فدیے پہ گزارا کر دیا، ہرگز ایسا نہیں کرنا، قضا اس کی واجب بنے گی۔ پھر اس میں کیا ہے؟ بیماری کیوں آتی ہے؟ رمضان کا مہینہ اس میں بیماری نہیں آتی۔ سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں میری امت روزے رکھو، سومو تسیحو، سرکار نے کہا روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اب ایمان سے بتائیں حضور کے زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا عالی جملہ کہ سرکار نے کہا روزے رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، بندہ کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اب ایمان سے بتائیں بندہ بندے کی بات مانے یا حضور کی بات مانے؟ بات تو یقین کی ہے نا۔ پھر دوسری روایت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، بنی اسرائیل کا نبی ہے، اللہ نے اس کی طرف پیغام دیا اور اللہ نے فرمایا اے نبی پیارے اپنی امت سے کہیے روزے رکھیں، یا اللہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا نبی، بنی اسرائیل کی امتی، رب نے کہا اپنی امت سے کہیے روزے رکھیں، جو روزے رکھیں گے اللہ کہتا ہے میں ان کو صحت عطا فرما دوں گا۔ وہ امت ہی یہ امت کی سردار ہے، وہ نبی تھے، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ اچھا پھر اس میں احادیث سے ہٹ کر سیاسی لحاظ سے تجربہ کیا جائے، ہائی لینڈ کا پادری الفگال پادری ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مادہ کے امراض والے مریض جب میرے پاس آتے ہیں نا کہ اس کا علاج کرو، تو وہ کہتے ہیں جو مسلمان 30 دن روزہ رکھتے ہیں سحری سے لے کے افطاری تک، وہ الفگال پادری بندہ ہو کے مذہب اسلام کو ماننے والا نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دو. کہتے ہیں 30 دن میں معدے کا یہی عمل ان کو کرواتا ہوں, ان کو صحت آ جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ شفا پا جاتے ہیں. اب غیر مسلم ہو کے وہ اس بات پہ اتنا تجربہ کر رہے ہیں کہ غیر مسلم نہ وہ مذہب کو مانتے ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ رسول کو مانتے ہیں, لیکن صبح سے لے کر شام ٹائم تک اپنے معدے کو وہ تحفظ دیتے ہیں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, معدے ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم تو یارو مسلمان ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. رمضان کا مہینہ اور رمضان کا روزہ معدہ خراب نہیں کرتا, یہ معدے کو ٹھیک کرتا ہے. عام سا بندہ چند دن بیمار ہو جائے نا, کسی عام سے جوڑا بعد والے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر اس کو یہی کہے گا یار تو غذا زیادہ کھاتا ہے, غذا کے اندر کمی کر. اب بندہ جب بیمار ہوتا ہے غذا کے اندر کمی کرنا شروع کر دے گا. جب غذا کے اندر کمی کرے گا ظاہری بات اس کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. تو معدے کے کیپسول بھی اس بندے پہ اثر کرتے ہیں جس کا معدہ خالی ہو. تو یہ ماہ صیام سائنسدان اور ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تجربہ کیا اس بات پہ کہ معدہ خالی رکھا جائے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں, شفا ان کو نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ ضمیر کے اندر یہ بات نکال دیجئے کہ ماہ صیام کا روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. ماہ صیام کا روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا, ماہ صیام کا روزہ رکھنے سے اللہ شفا نصیب فرماتا ہے. آج 10 رمضان اور آج کے روز صرف 2 منٹ کے اندر آخری بات, ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے دن آپ کا وصال ہے. یہ اتفاقیہ بات ہے, پچھلے جمعہ پہ سیدہ خاتون جنت پاک جو آپ کی بیٹی تھی آج ان کی والدہ محترمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین, ام المومنین جن کو کہا گیا, مومنوں کی ماں جن کو کہا گیا, آج ان کا یوم وصال ہے. ہر بندہ جن کی ماں اس دنیا سے چلی جائے اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے سال بعد صدقات و خیرات بھی کرے گا, دعا بھی کرے گا, اصالِ ثواب بھی کرے گا, سارا کچھ کرے گا. لیکن آج وہ عظیم ماں ہے جو سارے مومنوں کی ماں ہے. اس لیے ایک ہی عرض ہے کہ بوقت افطاری ان کی مقدس بارگاہ کے اندر ضرور اپنی حاضری نذرانہ عقیدت اصالِ ثواب سے لگوائیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فطرانہ تقریباً 120 روپے, آٹا 60 روپے کلو اس واسطے. پچھلے سال آٹا سستا ہی اس واسطے 80 یا 90 روپے ہے.